ایک کریکٹر ہے جس کا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی. بلاول بھٹو نے آج پتہ ہے کیا کہا ہے کہ میں اگر نون لیگ کے وزیر اعظم کو ووٹ دوں گا تو اپنی شرط پر دوں. تو غلط کیا کہہ رہے ہیں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں یار تو مذاکرات اب اپنی ٹرمز، میں اور آپ ایک سودا کر رہے ہوں اور میں آپ کو ایک دوسرے کو ہم اس طرح جانتے نہیں، ہم ایک سودا کر رہے ہیں، ایک ڈیل کر رہے ہیں، تو نیچرلی ہم دونوں کیا کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں. ایک بات لوگوں کو بڑے ذہن میں واضح ہو رہی ہوگی، نصرت صاحب جو فارمیشن کل سے آپ دے رہے ہیں نا اس میں صرف نواز شریف کا نقصان ہو رہا ہے. تو نواز شریف اتنا برا سودے بازی بھی نہیں کرنے والا. نہیں تو ابھی تو نواز شریف اور آصف زرداری کی سودے بازی شروع ہی نہیں ہوئی نا. بلاول صاحب نے کیا دیا نا یار. ڈائلاگ کی ایک پوزیشننگ ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہم سب کی توجہ اس بات پر ہے کہ غالباً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں جو ڈیڈ لاک ہے اس کی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی وہ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں کابینہ میں گے، نہیں آپ بیٹھیں کو گے، باہر سے سپورٹ کریں گے، آپ ہمیں صدر کا عہدہ دے دیں. آئینی ہوتے. نہ آج کنڈی صاحب نے کہا ہے سارے آئینی ہوتے. تو یار آئینی عہدے یہی ہوتے ہیں نا. بس گورنر بھی چاروں اس میں. چلیں گورنر بھی ہو گئے، ہاں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا پنجاب کابینہ میں بھی حصہ مانگا جا رہا ہے یا صرف حصہ مانگا جا رہا ہے؟ پنجاب کابینہ میں حصہ مانگا جا رہا ہے، پنجاب کابینہ میں بھی حصہ مانگا جا رہا ہے اور پنجاب کا گورنر بھی مانگا جا رہا ہے. نہ صرف یہ، اس میں خالی مخدوم احمد محمود کی بات نہیں ہے، یعنی توجہ قمر الزما قاہرہ صاحب پر بھی جا سکتی ہے نا. کیوں نہیں بیچارہ؟ ٹھیک ہے، لیکن ڈیمانڈ تو ہے نا. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ چند بیوروکریٹ ہیں جن کو یاد ہے آپ کو الیکشن سے قبل ندیم افضل چند صاحب کہتے تھے کہ پنجاب کی بیوروکریسی ٹا انہوں نے کھلے لین لاؤ. ابھی بھی کہتے ہیں. اور فلاں بندے جو ہیں ابھی بھی کہتے ہیں. کچھ ہمارے ساتھ بھی پرسنٹیج طے ہو کہ ان وزارتوں کے یا فلاں جگہ پر ساڈا اے افسر لایا جائے. وہ بھی تو ایک نیگوسیشن گیلانی صاحب، مخدوم صاحب. اس کے بعد ایک بات جو میں آپ کو اکثر کہتا رہا ہوں، میرا خیال ہے جلدی سے وہ کلپ نکال سکتا کلپ ہے جس میں میں نے کہا کہ ایک بات اور بھی ہے، آصف زرداری کے ساتھ وہ کیوں نہیں ٹرائی ہو سکتا. اسد کلپ ہے، ہر ایک صدر پر توجہ دے رہا. سناؤ کلپ ہے. ٹائم بھی کم ہے. اسد کلپ سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری has gone mad to that extent کہ وہ ان مشکل حالات میں اپنے بیٹے کو اپنے کیریئر کے اس موقع پر اتنے مشکل مرحلے میں کہہ کہ جاؤ یار وزارت عثمان لے لو. آپ نے یہ بھی کہا کہ زرداری صاحب کو اگر دے دی جائے تو وہ لے لیں. میں اس کے لیے اب بھی تیار ہوں. اگر میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، اگر نواز شریف وغیرہ دیانتداری سے اگر رجوع کریں آصف زرداری سے اور کہیں کہ جی آپ بنے، لیکن وہ بن جائے. وہ ذات کی دنیا میں ہم نہیں رہتے. یہ تو ایک نیا نہیں، یہ تو میں نے بہت دن پہلے بات کی تھی بھائی. آج پرانی نہیں ہوئی یار. آج سینٹ میں مشاہد حسین سید صاحب نے کھڑے ہو کر یہ کیا ہے، آج پورا وہاں پہ ہنگامہ رہا نا کہ بھائی زیادہ تر دھاندلی پہ اس کے بعد تقریر شروع ہوئی، ہر ایک نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. اس میں اگر آپ ایک ون فارمولیوں کے بھی، باقی تو ایک تقریر ہوتی ہے نا، کوئی صاحب جو ہے وہ تجویز پیش کرتے ہیں کہ مسئلے کا حل فی الحال کیا ہے. تو مشاہد حسین سید صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب دل بڑا کریں، ایک تو یہ کہ چلے جائیں عمران خان سے ملنے ملاقات کے لیے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ وائی ناٹ خود صدر بن جائیں لوگ تو، اور آصف زرداری صاحب کو کہیں وزیر اعظم ہو جائیں. تو میں نے یہی تو کہا تھا. تو یہ بھی ڈیل ہو سکتی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، یہ رنگ لا سکتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی نواز شریف نے زرداری صاحب سے ملنا ان ملاقاتوں کے بعد. سر گزارش یہ ہے کہ آپ جو بات خدا کے لیے ہم لوگ جہاں پہ غلطی کر رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک نارمل قسم کا ملک ہیں جہاں پر کہ باقی جھگڑے بگڑے دنیا بھر میں ہوتے ہیں. امریکہ جیسے ملک میں آج تک ٹرمپ نے بائیڈن کو منتخب صدر تسلیم نہیں کیا. وہ یہ کہتا ہے کہ بائیڈن ہیز اسٹولن the election, isn't he؟ وہ کہتا ہے نا، آج بھی کہتا ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ امریکہ اکنومیکلی ایک طاقتور ملک ہے. ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم بالکل مانگے ٹانگے کے اوپر بابا کہاں. نہیں، یہ میں بڑی معذرت کے ساتھ نصرت صاحب وہاں دیکھیں نا، آپ کمپیئر ہم غلط کرتے ہیں. دیکھیں نا، مطلب یہ عجیب کمپیریزن ہے. او بھائی اگر آصف زرداری پرائم منسٹر ہو گئے، اچھا نواز شریف صدر ہو گئے، نہیں سن لیں نا، نہیں وہ بھی کمپیریزن وہاں بھی ہو سکتا. ہم ایک دنیا کا یونیک ملک ہے یار. ہمارا عجیب سا ایک ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہم جتنے بھی ٹیکسز اکٹھے کر رہے ہیں
وہ فی الحال سود کی ادائیگی میں چلا سر جاتا ہے. آپ جو انالیسس دے رہے ہیں وہ ایک غلط تو میں نہیں کہوں گا، مجھے لگتا ہے کہ اس کا جو مفروضے ہیں وہ صحیح بیسس پہ نہیں ہے. دنیا بھر میں آصف زرداری ہو سکتا ہے سب کے پاس، نواز شریف ہو سکتا ہے، پر عمران خان نہیں ہے دنیا بھر کے کسی بھی ماڈل میں جو اسمبلیاں چھوڑ دے، اسمبلی سے ریزائن کر دے، جو صوبوں میں حکومتیں ختم کر دے، جو جیل میں ڈٹ کے کھڑا ہو جائے. اور میں نے اس کی اٹک میں نے ایک نا فوٹو دیکھا، یہ تو انصاف ہے تو آپ دیکھا نا ان کو، میں نے ان کا اٹک والی جیل کا ایک فوٹو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے ٹانگ پہ ٹانگ اور کتاب پڑھ رہا ہے اس فوٹو میں جو میں نے دیکھا. ہاؤ مچ ہی واز فریش ان جیل یار. وہ ایک یونیک سا سیاسی لیڈر ہے. اور بھائی اگر وہ اپوزیشن میں ہوگا کہ آصف زرداری پرائم منسٹر، نواز شریف وزیر اعظم اور صدر اور عمران خان اپوزیشن لیڈر، وائی ناٹ. میں تو بلکہ ارے آپ اپوزیشن لیڈر بنانے کی بات کر رہے ہو، میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یار جیسے بھی صحیح آپ یہ کہتے ہو نا کہ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ، فارمیشن پاسبل نہیں. تو پھر ایسا ہے کہ بھی گلی گلی لڑائی اور فساد کے لیے تیار ہو جاؤ. نہیں تو باقی کیا آپشن ہوگا؟ پھر تو یہ ہے کہ یہ ساری سیاسی جماعتیں مل کے باقی اداروں کے ساتھ مل کے پریس کانفرنس کریں اور کوئی ایک تاج خریدے اور جا کے ان کے قدموں میں گر کے کہے کہ سر یہ تاج آپ کے پاس اور خدا حافظ. کن کے قدموں میں؟ عمران خان کے. نہیں جو تم بات کر رہے ہو تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا، ورنہ جس طرح کی اس نے اپوزیشن کی ہے جیسی تیسی کیا، وہ 125 دن کا دھرنا ہو. آپ نے 50 سال عملی صحافت کی ہے نا، تو مجھے 50 سال اپنی عملی صحافت بھی تو کر کے دکھا. اوے عملی صحافت میں میں نے تو لوگوں کو ایسی اپوزیشن دیکھی ہو آپ نے؟ ایک ایگزامپل بتا دیں مجھے. نہیں ہے سر. پاکستان پیپلز پارٹی تھرو آؤٹ 125 دن کا دھرنا، کوئی 11 سال کوئی ایک ریزائن 11 سال چلتی حکومت گرا دی. 11 سال. اچھا اس کے بعد میاں صاحب کی دوسری حکومت. نصرت صاحب آپ 50 یار کیا باتیں کرتے ہو؟ ہمارے ہاں ایک مصیبت ہو گئی ہے کہ اس ملک میں ہر چیز پہلی مرتبہ ہوتی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہے کیا مجیب الرحمان سے بڑا لیڈر ہے یہ؟ مجیب الرحمان نے اپنی حکومت نہیں گرائی، ملک توڑ دیا. نہیں اپنی بنی حکومت نہیں. تو یہ ادھر ہی جا رہے ہیں اگر جس طرف آپ ان کو آج میں آپ مجھے بتائیں، آپ کے پاس اتنا وقت، آپ ان کو بھیج رہے ہو، اب آپ ٹریک سے اتر رہے ہو. میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں پہلے دن سے یہاں پہ میں مجیب الرحمان کو، شیخ مجیب کو مان لیتا بڑا لیڈر، عمران خان سے بڑا لیڈر. اگر وہ حکومت میں ہوتا، آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آپ بطور صحافی بتائیں، کیا خان کے پاس آپشن نہیں تھا کہ اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو روک سکے؟ تھا. نہیں تھا اس وقت، نہیں تھا نا. اب ایسے ہی خام خواہ دیکھیں، اب آپ پوری بات کو ٹریک آپ کر رہے ہیں. آپ نے بالکل ساری جو بات بن رہی تھی، اس وقت مسئلہ یہ ہے ہی نہیں کہ عمران خان ایک طاقتور اپوزیشن لیڈر ہیں یا نہیں ہیں. تو بس پھر ایسا ہے کہ پاکستان کے اندر باقی آپ بھی ڈسکس نہ کریں. جناب علی، آج سے عدنان حیدر صاحب کے حکم کے اوپر آپ احکامات لینے شروع کر دیں اڈیالہ سے اور ملک. ایسا نہیں ہے، تو آپ یہ تجویز دے رہے ہیں. نہیں، میں نے کہا کہ آصف زرداری کے پرائم منسٹر ہیں تو وہ ایک بہت سخت اپوزیشن لیڈر ہوں گے. بابو خدا کی قسم سے ان دنوں حالات بہت بہت گمبھیر ہیں، نازک حالات. ہمیں چاہیے ٹھیک ہے وقتی طور پر ریٹنگز بھول جائیں، تماشا فروشی چھوڑے، چسکا فروشی چھوڑے. مثال کے طور پر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر ملک بھر میں 8 فروری کو جو الیکشن ہوئے ہیں اگر ان میں دھاندلی ہوئی ہے تو یہ خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں ہوئی؟ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے نتائج تو مان لیں اور جہاں جہاں ہم جیتے ہیں وہ بھی مان لیں. عامر ڈوگر صاحب نے کہا بڑا صحیح الیکشن ہوا، لیکن اس کے باوجود ادھر جو ہے ہماری سیٹیں چورا لی گئی ہیں اور ہمیں آپ 180 سیٹیں دیں. اب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن. آج امیر حیدر ہوتی جو عوامی نیشنل پارٹی کی قیادت میں سے سب سے نرم رو، یعنی کہ ٹھنڈے مزاج کا آدمی ہے، وہ کبھی ایکسٹریمسٹ پوزیشنز نہیں لیتا. احمد ولی خان ایک ہو جاتا ہے کبھی کبھی، امیر حیدر خان نیور. ٹھیک ٹھاک ایک اجتماع سے وہ خطاب کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یس میں بھی ان الیکشنز کو نہیں مانتا. اب ایک ووٹ نکلوائیں پرچیوں میں سے، انگوٹھے کے نشانات کے پھر یعنی فرینزک آڈٹ ہو سکتا ہے نادرا والے کر سکتے ہیں. بھائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا. مثال کے طور پر آپ کے بھیجے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ خیبر پختونخوا میں تو الیکشن جیت چکے ہیں نا، درست بات ہو گئی. آپ الیکشن جیت گئے ہیں تو خیبر پختونخوا میں بنیادی لڑائی آپ کی 2 جماعتوں سے 3 جماعتوں سے ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ہوتی تھی جن کو آپ ڈیزل 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 تھرو آؤٹ پکارتے رہے نا. JUI والا آپ ان سے ملنے آپ کا وفد کیوں جاتا ہے؟ آپ تو انہیں ہرا کے آئے ہیں.